دوستو آپ نے قوم لوط کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بدترین عذاب نازل ہوا۔ ہم جنس پرستی کا شکار اس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی اور قوم لوط صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ دوستو ماہرین کا حیران کن دعویٰ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے قوم لوط پر برسنے والے پتھروں کی دریافت کر لی ہے۔ آج ہم اسی بارے میں تفصیل سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں۔ دوستو قوم لوط کی سرکشی جب حد سے بڑھی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ فسادیوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب الہی نازل ہوا۔ چنانچہ دو فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے گھر ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی، جسے حضرت لوط علیہ السلام نے قبول کر لیا اور وہ انہیں لے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ دوستو حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے کے لیے اکثر دور دراز علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے، جبکہ ان کے شہر والوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائیں۔ رستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ ہوں گے بھی یا نہیں۔ وہ فرشتے کم سن لڑکے بن کر آئے تھے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا تھا کہ وہ اس وقت تک اس قوم کو تباہ نہ کریں جب تک کہ ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے، مگر آپ کی بیوی قوم لوط جیسی تھی اور وہ کافرہ تھی۔ اس نے شہر والوں کو مہمانوں کی خبر کر دی۔ قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوط، وہ حسین اور کمسن اشخاص جو تمہارے ہاں مہمان بنے ہوئے ہیں، تم ان کو ہماری طرف بھیج دو۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اس ضمن میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو تنگ مت کرو۔ آپ کے جواب میں قوم لوط نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اے لوط، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان ذلیلوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے اور وہ لوگ دروازہ کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ سارا ہجوم اندھا ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئیں، یہاں تک کہ نہ آنکھوں کی جگہ باقی رہی اور نہ ہی کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے پہر یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیٹیاں اور بیوی بھی تھی۔ جب وہ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کے تہ بر تہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ دوستو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز سنی تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم، اور وہیں اس پر ایک پتھر آ گرا جس نے اس کا سر پھاڑ کر وہیں ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ انہی لوگوں کے نقش قدم پر تھیں۔ دوستو قوم لوط پر برسائے جانے والے پتھروں کی بات کی جائے تو بحر مردار کے پاس کچھ ایسے پتھر ملے ہیں جن کا تعلق اس زمین سے نہیں بلکہ اس قسم کے پتھر شعب ثاقب میں ہی پائے جاتے ہیں۔
سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پتھر وہاں سے ملے ہیں جس جگہ کو قوم لوط سے جوڑا جاتا ہے۔ اس سے قبل بھی یہ تحقیق کی جا چکی ہے کہ آج سے 3700 سال پہلے کوئی بڑا شہاب ثاقب پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔